بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ مجھے پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور حجرے سے مسجد، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کچھ بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے کے دروازے پر آئیں اور بولی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔
فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ یا اللہ، میری امت کے گناہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم